ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ العظیم ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر خشخش جنہ قدر نہ میرا میرے صاحب نو بڑیائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان بنایا. درود و سلام احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات عالم عرض وجود میں آئی اور ہم کو قسم قسم کے انعامات سے نوازا گیا. اس رب ذوالجلال کی کرم نوازیوں کا، اس کی عطاؤں کا بے حد شکر ہے کہ جس پروردگار عالم نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. گزشتہ 2 جمعۃ المبارک سے چند معروضات حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے گوش گزار کی ہیں. اللہ رب العزت نے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، شریعت کے احکام ہیں جو اللہ نے مکہ میں اور مدینہ شریف میں جبریل کے ذریعے حضور کو عطا فرمائے، اور نبیوں میں ہمارے آقا کی یہ شان ہے کہ جتنے نبی دنیا میں آئے ان کو جو صحائف، جو کتابیں، جو صحیفے عطا کیے گئے ان کے مطابق وہ شریعت تھی ان کی. لیکن ہمارے آقا کی وہ شان ہے کہ جو عمل حضور کر رہے ہیں رب اسے قرآن بنا رہا، اور پھر جتنے شریعت کے باقی احکام ہیں جبریل کے ذریعے اللہ نے عطا کیے مکہ میں یا مدینہ شریف میں. لیکن یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے، یہ میرا اور آپ کا مقدر ہے کہ ہمیں جو نماز عطا ہوئی ہے، جو ہمیں سجدہ کرتے ہیں، جو بندگی کرتے ہیں، یہ مکہ اور مدینہ میں نہیں آئی. اللہ نے اپنے محبوب کو پاس بٹھا کر عطا فرمائی ہے. اگر کوئی بندگی کا راز سمجھ جاتا اور اس سجدے کا راز سمجھ جاتا اور اس حقیقت سے آشنا ہو جاتا تو پھر وہ کبھی اس سجدے سے نہ بھاگتا. اس لیے کہ میرے اور آپ کے آقا مکہ اور مدینہ اور مسجد اقصی اور سدرہ چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں جائیں تو معراج
تیری معراج کے میرے قدموں تک پہنچا. اور پھر فرمایا بندے کی معراج یہ تو حضور کی معراج ہے. بندہ مومن کی معراج کیا ہے؟ بندہ مومن کا عروج کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنے عروج کے دروازے ہیں، جتنے بلندی کے دروازے ہیں، یہ تب تک نہیں کھلتے جب امن کا لال نہ کھلائے. شاید بہت لوگوں کو سمجھ جلدی آ جاتی ہے اور بات دیر سے پہنچتے ہیں. تو حضور نے فرمایا میری امت مجھے معراج ہوئی ہے، میں نے رب کو دیکھا ہے، لیکن تیری ایک معراج بھی ہے. حضور میری معراج کیا ہے؟ فرمایا جب تو سجدے میں جائے گا تیری معراج ہو جائے گی. اتنا نیڑے کرتا ہے رب کے، اتنے قربت کا دروازہ کھلاتا ہے، اتنا بندہ نیڑے ہو جاتا ہے سجدے میں. حضور جب سدرہ پر پہنچے، جبریل ساتھ ساتھ دو چار جو میرے مطلب کی باتیں وہ کرنا چاہتا ہوں. سرکار جا رہے ہیں، جبریل ساتھ ہیں، ایک ایسی قوم نظر آئی. اب میں نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، آپ نے اپنے من میں جھانکنا ہے، اور تصور کی دنیا میں اپنے آپ کو تولنا ہے پیمانے میں. آیا میرے اندر وہ برائی ہے؟ سرکار نے جب دیکھا اس ایک قوم کو، اس قوم کی حالت کیا ہے؟ پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور باہر سے اندر سانپ نظر آ رہے ہیں. سرکار نے پوچھا جبریل یہ کون سی قوم ہے جس کے اتنے بڑے بڑے پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور اندر سانپ نظر آ رہا ہے؟ کس کی قوم ہے یہ؟ کون سے قبیلے والے ہیں؟ جبریل عرض کرتے حضور، تھوڑی جی توجہ، حضور جی فرمایا امت تے تسا نہیں ہے، قوم بھی تسا نہیں ہے، اجے میں تے تسا آئے کوئی نہ. فرمایا تسا نہیں ہے. حضور یہ کون؟ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ پوچھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سرکار کو پتہ نہیں ہے. اسے یہ بھی نہیں بندہ نکال سکتا کہ حضور کو پتہ نہیں تھا. بعض چیزیں ایسے ہیں جبریل کو خبر نہیں ہے، آمنہ کے لال کو خبر ہوتی ہے. پوچھا حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جس کی وجہ سے آج بارش نہیں برس رہی، جن کی وجہ سے رحمت ہماری طرف مائل نہیں ہو رہی، جن کی وجہ سے ہمیں رب کی رحمت کی طرف دھیان نہیں جاتا، اس لیے کہ اندر کوئی حلال کی رمق ہو تو رحمت آتی ہے، پھر بندے کا دل کرتا ہے. حضور یہ امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں اور سود کو پرموٹ کرتے ہیں. فرمایا یہ وہ قوم ہے، ابھی آئے بعد میں دکھایا پہلے جا رہا ہے. فرمایا جہاں سود کی نحوست ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت نہیں آتی ہے. جہاں سود کی نحوست ہوتی ہے، اور ہم تو نسلوں کو پرموٹ کر رہے ہیں، ہم تو پیسے کے چکر میں لگے ہیں، کیسے کمانا ہے، کیسے امیر ہونا ہے. بہت سارے لوگ مجھ سے آ کر پوچھتے ہیں ایک ایپ ہے $100 ڈالو تو اتنا ملتا ہے، یہ جائز ہے؟ میں نے کہا یہ بھی تو انشورنس ہی ہے، سود ہی ہے، اور کیا؟ یہ بھی تو سود ہے. تو فرمایا یہ وہ قوم ہے جو سود کھاتی تھی، سود کا کاروبار کرتی تھی، سود کو پرموٹ کرتی تھی. فرمایا ان کے شکم پیٹ اس لیے بڑے ہیں، اب بھی بڑھ نہیں جا رہے، یہ اور اس پیٹ میں داخل کرنا چاہتے ہیں. حضور نے دیکھ لیا، آگے تھے تو ایک ایسی قوم کو دیکھا، ادھر اچھا لذیذ نفیس پاکیزہ. بولنے کوئی نہ ہونا جی کہ جنہیں سچی ہے دوسرا سا بولنے کوئی نہ او بھائی دیر ہے ہی سچا ہے. اس بھی سے دو ٹھگی تو دو نمبری ہے ہی کوئی نہیں ہے، بیان کوئی نہیں کرنا تھے، وہ اس نے اپنی مرضی ہے. وقتنا جدو عذاب ہونا ہے تو اللہ پتہ کیا ہونا، سب تو پہلے اس صوفی کی پوڑ جڑا اپنی چکے بھی اللہ اللہ کرنا تھا، لوگوں ہی کوئی نہیں آنا یہ ناجائز ہے تو یہ جائز ہے، وہ اپنی بیٹھا ہے. فرمایا نہیں، عبادت اس کا نام نہیں ہے، تو اپنی کر. فرمایا تو سرکار کا غلام ہے، خود بھی جنت میں جا، سرکار کی امت کو بھی لے کر جانا. تنہا جنت میں کیا کرے گا؟ توجہ جی، لذیذ پاکیزہ گوشت پکا ہے. تو حضور نے قوم کو دیکھا،
پکیا نہ گوشت قوم چھوڑی تے گندا پہ گوشت کھانی ہے، ناپاک گوشت کھانی ہے، بدبو والا گوشت کھانی ہے۔ سرکار نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ سرکار یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویاں چھوڑ کر، اپنی بیویاں، توجہ دھیان کرے آئے، اساکل و سن پڑوسی محفوظ ہے، اس کی عزت محفوظ ہے، اس کی بیٹیاں محفوظ ہیں، بندے کو خیرت کرنی چاہیے۔ توجہ فرما حضور یہ اپنی حلال بیویاں چھوڑ کر پڑوسن کی بیوی کے ساتھ زنا کرتے ہیں۔ ابھی میں اور آپ دنیا میں آئے نہیں ہیں، ریل پہلے چلائی گئی ہے، تو فرمایا حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ۔ اللہ تو سمجھتے حلال رکھیاں، اللہ تو سمجھتے شریعت وچ نکاح رکھے ہے، اے تک تو آپ کو جناب اتنا مہنگا کر چھوڑے ہے۔ شریعت وچ شادی کرنا کوئی مہنگی نہیں ہے، صرف ایک طریقہ ہے، گواہ موجود ہوں قبول کروایا جائے، اگر اللہ نے توفیق دیا تو ولیمہ کیا جائے، یہ شریعت میں نکاح ہے۔ اس کے علاوہ جتنا کچھ ہے یہ شریعت نہیں ہے۔ مصطفیٰ کا دین تو ہمیں کچھ اور بتاتا ہے۔ تو جو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کو دکھائے گئے، آگے گئے، اگے لنگے تے اور قوم تے کی زمین بھی چال پہ چلانے نا تے بیچ پہ سٹنے نا۔ آئے 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 بولو بولو، پریشان نہ ہو، اللہ خیر کر سیا۔ بات یہ ہے بندہ سن کر اپنا آپ بدل دے تو میرا رب کہتا تو آنے میں دیر کرتا ہے، میری رحمت تیرا استقبال کرنے میں دیر نہیں کرتی ہے۔ تو آنے میں دیر کرتا ہے، سنیا جی، اور مزہ لے کے کل سنیا جی۔ سرکار قوم دیکھی بیج ڈال رہی ہے زمین کے اندر، ہل چلا رہی ہے، ابھی بیج ڈائے بویا جا رہا ہے، اگے لنگنے پیچھے فصل تیار، مہرو کٹنا لے لیا، اور پھر کٹ لیں دے پھر تیار۔ سرکار نے فرمایا جبریل جی یہ کون ہے؟ سرکار یہ آپ کی امت کے خوش بخت ہیں۔ تھوڑے جاستے بولے آیا، جس نے دوئے پسے گئے اس نے تو ٹھلے پہ ہی ہو، تے ٹھلے پہ سو تو وہاں شک پہ سیا۔ توجہ فرما حضور یہ عام کی امت کے وہ خوش بخت، وہ خوش نصیب ہے۔ سونے جبریل کے فرمایا جڑے کوٹی کوٹی تے بینکاں وچ پیسہ نہیں رکھنے، اللہ نے راہ وچ خیرات پہ کرنے نا، ادھر دے جانے اللہ اور دے جانا۔ ایک دفعہ پھر بولو یار، فرمایا یہ وہ سخی ہیں، یہ وہ مالدار ہیں جو بینک بیلنس میں رکھتے نہیں، پھر زکاة بھی کسی کو دیتے تو اے نہیں آنے ان تو ساری زندگی سارا غلام رہے، میرے کو زکاة نہیں لینا، فرمایا چھپا کے دینا ہے، آنا ہمارا نانا کی بھی اس مستیم دنیا جانا نہ جانا ہمارے رب کی ماری خبر ہے نا۔ یہ وہ مالدار لوگ ہیں، یہ وہ سخی لوگ ہیں، ادھر پیسہ لٹاتے ہیں ادھر اللہ اور دیتا ہے، ادھر فصل کاٹتے ہیں ادھر اللہ اور دیتا ہے۔ انہوں میں اپنے آپ پر گل نہ کی تھی تو تُسا اسے مولوی اپنے پر گل کوئی نہیں کرنے، میں اتھے بھی اشنا ہے۔ آگے گئے نا تو حضور نے دیکھا بعض لوگوں کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، زبانیں کاٹی جا رہی ہیں۔ سرکار نے پوچھا جبریل جی اے کڑے نا؟ فرما حضور اے اتسانی امت نے او خطیب آنا، او مولوی آنا جڑے فتنہ پیا برپا کرنے نا، فرقہ پرستی کرنے نا، تا لوکا کی دین تو دور کرنے نا، تا من کواٹ روایتہ سنانے نا۔ فرمایا یہ وہ خطیب ہے سرکار کے لیے کوئی پوشیدہ نہیں ہے، رب نے ہر کچھ سامنے رکھ دیا ہے۔ ان راز دینا نا پہلے آدھا ساڑی گل کرنے نا اپنی گل کرنے ہی نہیں۔ توجہ آگے دکھے ایک قوم ایسی ہے سیرو کو کچلا جا رہا ہے، سر پر پتھر مارے جا رہے، جدو مارنے نا
زخمی ہونا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر ٹھیک آ، پھر مارنے لگا، پھر ٹھیک آ، پھر مارنے، پھر ٹھیک آ۔ سرکار فرمایا جبریل جی یہ کڑی قوم ہے؟ حضور امت نے او حافظان، آئے ہائے، اے امت نے او حافظان جنہ کی اللہ قرآن نہ نور دیتا۔ ان میں اپنی گھنٹے کر رہے تھے، آپ نے ان کی نہ بول رہے ہیں۔ فرمایا اے حافظ قرآن جنہ اللہ کی قرآن نہ نور دیتا، پیسے نہیں لالچ وچ اچھی، دنیا نہیں کھاتا، مسجد چھوڑیا، مسلح چھوڑیا، قرآن چھوڑیا۔ فرمایا انہ کی مار بھی پینی ہے، صرف درست ہونے نہ، پھر زخمی ہونے نہ، پھر ٹھیک ہونے نہ۔ اللہ دسنا جو قرآن سے منہ موڑے گا اس کی یہ حالت ہوگی، اور جو قرآن سے رشتہ جوڑے گا وہ گلہار میں بیٹھ کر راج کرے گا۔ ایک دفعہ پھر بولا ہونا ہے، جو کدے کدے بہت مزاشنا ہونا ہے۔ آخری گل کریے، میں تُسے کی گل پیسے میں اتنا علم چھپا رہے ہیں، اتنا چھپا رہے ہیں، ٹین ہی کوئی نہیں، نہ دسن دا نہ کسی کو سنن دا۔ تو جو آخری گل کریے، ملاقات ہوئی، رب جب واپس بھیجن لگے نا گلنا بہت ساری ہیں، حضور کی اللہ حضور فرمانے محبوب جلیٹ لیو، آخری گل کری جاؤ، منگو نا کیا مانگنے ہیں۔ اے گل سنی تے جڑا بندہ ٹھلا بیٹھا نا، خدا دی قسم ہے ماں بڑا دکھ بڑا اسی نا۔ توجہ منگو نا کیا منگنا چاہنے ہو۔ سرکار یہ نہیں فرمایا ماڑے صدیق، ماڑا عمر، ماڑا حسن، ماڑا حسین، ماڑی فاطمہ، ماڑا علی، نہیں، حضور فرمایا یا اللہ تو آخنا ہے منگ تے میں منگتا توڑا دینا ہے، ایس دیتا دال تا بلایا ہے کلیاں بھی تے جو آخنا ہے کری جا، جتے جتے دستخط کروانا ہے آج دینا ہے۔ تو سرکار دستخط کس نے کروائے؟ حضور عرض کی تھی یا اللہ ایک مہربانی کر، کچھ نہیں مانگنا، جڑ ماری امت میں گناہگار آنا انہاں نہیں بخشش مانگنا۔ اجے ٹھہرے جی مسئلہ ہے جنہا حضور کل کی تھی نا، اللہ پاک فرمایا حضور عرض کی تھی جی، فرمایا تو سنی جڑی نصف امت ہے نا میں بغیر حساب تو جنت دے سکتا۔ کتنی؟ بولو کتنی؟ نصف امت بغیر حساب تو جنت دے سکتا۔ جب تو نصف نکال نہیں نا شام تک کوئے لوگ گلہ کرنے نا ساڑھے محبوبہ یا سونے ربا نصف نہیں چاہیے میں کی پورا حق چاہیے۔ اجے اتنے بندے ہاتھ چاہیے، افسوس ہے ربا، افسوس ہے تُساں پر یہ رب ایٹی وڈی گل تو جو حضور نشان تک کو آگنے نصف نہیں پورا حق دیو۔ اللہ فرما محبوبہ آج مانگا کہ فرما پورا حق میں کی تھے، آگیا ٹھیک ہے۔ حضور فرماتے ہیں یا اللہ اتنا حق دے بخشش میں منگی جیسا بخشش تو کری جائے۔ فرما حق مجھے دیا جائے میں مانگتا جاؤں گا تو عطا کرتا جائے گا۔ اور حضور فرماتے قیامت اللہ دینا میں اس وقت تک سجدے جو سر جانا ہی نہیں ہے جب تک ساری امت بخشی نہ جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔